اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق کیا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز۔ وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے، یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے۔ لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے۔ عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی، کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی، اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے، چاہے تو کر سکتی ہے۔ کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے، فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ
सारा फाइनेंशियल खर्चा घर का वो उठाए। अगर औरत चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन उससे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस्लाम में औरत माशी तरीके से बरी ज़िम्मे है, और औरत के माशी अगर आप देखेंगे हुकूक वो कई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी होती है, शादी के वक्त, निकाह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह औरत को महर दिया जाता है, उसका फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में, कि आप औरत को शादी में निकाह के वक्त एक तोहफा दो। महर निकाह के लिए फ़र्ज है, महर के बिना निकाह हो ही नहीं सकता, और औरत इज़ ऑन द रिसीविंग एंड, उसे फ़ायदा है। लेकिन हमारे इस मुल्क के माशरे में, हिंदुस्तानी तहजीब में उल्टा है। हिंदुस्तानी तहजीब में शादी के वक्त औरत मर्द को दहेज देती है, औरत मर्द को डाउरी देती है, और ये बहुत आम है। अफसोस की बात है कि कई मुसलमान भी इस हिंदुस्तानी तहजीब को इख्तियार करते हैं। मर्द निकाह के टाइम पे औरत को महर देता है, लेकिन हमारे माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में उल्टा है। डाउरी औरत मर्द को देती है, और उसके मयार के हिसाब से, अगर वो ग्रेजुएट है तो 1 लाख रुपया डाउरी दहेज, अगर इंजीनियर है तो 5 लाख रुपया, अगर डॉक्टर है तो 10 लाख रुपया, 1 मिलियन रुपीस, जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है मंडी में। इस्लाम में औरत से दहेज या डाउरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगना हराम है। अगर आप इंडिकेशन भी देते हैं धक्के चुपे अंदाज में, अगर लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, उसका मतलब 4 बेडरूम का फ्लैट डाउरी में दो, दहेज में दो, यह हराम है। या कोई कहे कि मेरे बेटे को मर्सिडीज कार में घूमने की आदत है, यानी इनडायरेक्टली धक्के चुपे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दहेज में। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज औरत से मांगना इस्लाम में हराम है। अगर खुशी से लड़की वाले कुछ तोहफा देते तो आप ले सकते, लेकिन मांगना जबरदस्ती या इनडायरेक्टली मांगना इस्लाम में हराम है। माशी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन बरी ज़िम्मे हैं, और इस्लाम में अगर डिवोर्स होता है, तलाक होता है, या शोहर मर जाता है, औरत विधवा हो जाती है, उसे इद्दत के दौरान उसकी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जो खर्चा होता है, माशी खर्चा जो होता है इद्दत के दौरान, उसकी जिम्मेदारी है आदमी की। अगर वो जिंदा है तलाक के दौरान वो सारा खर्चा उठाना चाहिए। अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी दौलत में से वो इद्दत के दौरान सारा खर्चा मर्द के दौलत में से औरत का ख्याल रखा जाता है। और अगर वो पेट से है, हमल से है, तो जब तक बच्चा पैदा होता है उस टाइम तक सारा खर्चा आदमी को उठाना चाहिए। और अगर बच्चा पैदा होता है और बच्चा है तो जब तक बच्चा बालिग होता है उसका खर्चा उठाना चाहिए मर्द को। ये है इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक। और अगर कोई शख्स का इंतकाल होता है तो उसके इनहेरिटेंस में अल्हम्दुलिल्लाह औरत का भी हिस्सा है। मिरास के अंदर अगर किसका इंतकाल होता है तो जायदाद में हिस्सा मर्द के अलावा औरत का भी है। ये था मुख्तसर से ख़वातीन के माशी हुकूक इस्लाम में। अभी हम तस्किरा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक। मैंने माशरती हुकूक को 4 हिस्सों में बांटा है: बेटी के हुकूक, बीवी के हुकूक, वालदा के हुकूक, माँ के हुकूक और बहन के हुकूक। पहले हम तस्किरा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बेटी के। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तकवीर में, सूरा नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में, जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था। अल्लाह ताला फरमाते, जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था,
اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا. غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا. یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دیں گا. بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے. اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں. کتنی گھنونی سوچ ہے. تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب. اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی. ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے. یہ فرض ہے آپ کا.